اب ایک نسخہ یہ بتایا، دیکھو آپ پڑھ لو، قلعہ مقوی آساب اور عضو میں درازی وہ پھڑ بھی لانے والا. کسی کا عضو پتلا ہے، چھوٹا ہے، تو لمبا کیسے کرنا، جھاڑا کیسے کرنا، اس کا درد. اب اس میں لکھا کیا کیا ہے معلوم ہے؟ قبرستان سے 7 کیڑے کو پکڑ کو لاؤ، اس کو مارو، اس کو تیل بناؤ اور اس پہ لگاؤ. عورتوں کو یہ ہدایت دیا ہے، اس پہ پتے باندھو. تو کیا عورتیں یہی کام کرا کریں؟ دیکھیے ہم کسی پہ غلط الزام نہیں لگاتے، جو بھی کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ. اور ایک حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو ہارون بھائی کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا انعام قبول ہے. اور صرف 1 لاکھ روپیہ انعام نہیں، 100 جوتا مجھے بھی مارنا، اور وہ بھی باٹا کا نہیں، وہ کیلے والا. اگر دم خم ہے اور یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارے اشرف علی صاحب تھانوی صحیح معنی میں مجدد تھے اور انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، تو آپ آتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ 100 عالم کو لے کر آؤ. ہمارے علماء کرام تو بس میری پشت پناہی کے لیے جلوہ افروز رہیں گے. میں ان کے خادم اور ان کے نالین بردار ہونے کی حیثیت سے آپ کے 500 عالموں کو انشاءاللہ تو میں نپٹ لوں گا. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. دم اور خم ہے تو آپ مناظرے کا ہمارا تمہارے سامنے کھلا چیلنج ہے. اپنی ان کفری عبارتوں سے آپ اپنے ان پیشواؤں کو بڑی ثابت کر دو. آئیے تو ایک میں آپ کو لاسٹ آئٹم بتاؤں گا، اور اتنی سیریس آئٹم ہے کہ جس کو سن کر آپ کی زبان سے شرم اور نفرت کی ہی صدا بلند ہو جائے. اشرف علی تھانوی کے ماموں کا ایک مرید تھا. آپ دیکھو واقعہ سنو. حاجی صاحب میں آپ کی خاص توجہ. عبد الخالق صاحب، اشرف علی تھانوی کا ایک ماموں تھا، اور اس تھانوی صاحب کے ماموں کے ایک پیر تھے. کیا تھے وہ؟ پیر صاحب کے پاس رات میں رندیاں آیا کرتی تھی. تو تھانوی کے ماموں کا پیر بھائی ایک دن اشرف علی تھانوی کے ماموں سے ملا. اب مثال کے طور پر سمجھ لو کہ کوئی ایک آدمی ایک مسجد کا مقتدی ہے، اور اس کو مثال کے طور پہ پتا چلا کہ امام صاحب تو روز رات کو جوا کھیلنے جاتے ہیں، اور اس کو پتا چل گیا تو وہ دوسرے مقتدی کو اطلاع دے گا کہ دیکھو امام صاحب کے متعلق ہم نے یہ سنا ہے. اس کی ایک اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ بھائی اس کو متنبع کر دے کہ بھائی میں تو اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن تو بھی نماز پڑھنا چھوڑ دے. تو اشرف علی تھانوی کے ماموں سے اس کے پیر بھائی نے اپنے پیر کے متعلق ایک بات سنائی. اب عبارت کو آپ پڑھیے. ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہو یہ دیکھ لے کہ میرے کام کا بھی ہے یا نہیں، وہ چاہے قابل نہ ہو. یعنی اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہو کہ ہمارے سے اگر تمہارا تعلق ہے اور ہم تو چاہے ایسے ہیں، لیکن یہ دیکھ لو ہم تمہارے کام کے ہیں یا نہیں، کامل ہو یا نہ ہو. میرے ایک ماموں صاحب نے اپنے ایک شیخ کی حکایت بیان کی جو کامل تو نہ تھے مگر صادق تھے، یعنی کہ دکاندار نہ تھے، اور لوگوں میں ان کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں تھیں. بعض کا خیال ان بزرگ کے متعلق یہ تھا کہ ان کے پاس روپیہ بہت آتا ہے، حجرہ میں مدفون ہوگا، اسی ہی بنا پر ان کے انتقال کے بعد ان کا حجرہ کھدوا گیا کہ شاید روپیہ جمع ہو. بعض کا خیال تھا کہ ان کے پاس رات کو رنڈیاں آتی ہیں. غرض کے اس قسم کے خیال ان کے متعلق لوگوں کے تھے. ایک شخص نے ماموں صاحب سے کہ جو کہ ان کے مرید تھے، آپ دیکھو اصل واقعہ اب آ رہا ہے. اشرف علی تھانوی کے ماموں کو اشرف علی تھانوی کے ماموں کے پیر بھائی نے کیا کہا کہ پیر کے متعلق کچھ خبر بھی ہے؟ پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ سب کو ان کے پاس رنڈیاں آتی ہیں. اب اگر کوئی شخص کے پاس اس کا پیر بھائی آ کر یہ کہے کہ جناب ہم جس کے مرید ہیں
वो हमारे पीर साहब की तो ये हालत है कि पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं तो वो मुरीद क्या करेगा, फौरन बैग को तोड़ डालेगा या नहीं तोड़ डालेगा। लेकिन यहाँ थानवी का मामू क्या कहता है, खुदा तुमको जजाए खैर दे। क्या बोलता है, बड़ी अजीब बात सुनाई मुझको। पीर साहब के मुतालिक बहुत अरसे से एक सुबह था, वो आज आपकी वजह से जाता रहा। वो सुबह ये था कि पीर साहब ने किसी वजह से निकाह न किया था। इससे मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इंजीन हो। अब थानवी का मामू क्या कहता है, जब थानवी के मामू के पीर भाई ने थानवी के मामू से कहा कि हमारे पीर साहब के पास रात में रंडियां आती हैं, तो वो क्या कहता है, अल्लाह ताला तुमको जजाए खैर अता फरमाए, तुमने मेरे दिल का एक बहुत बड़ा शुबा निकाल दिया। वो शुबा ये है कि हमारे पीर साहब ने किसी वजह से निकाह नहीं किया था, तो मैं ये समझता था कि शायद ये बुजुर्ग इंजीन है। क्या है, छक्का नामरद पौने 8। अब देखो, अब बात कहां की कहां पहुंच जाता है। और हालत ये है कि ये हजरात वारिस होते हैं अंबिया के, और अंबिया हर पहलू से कामिल होते हैं। उन कमालात में से एक ये भी है कि मर्द हो। तो क्या कहता है कि हमारे पीर हैं वो तो नबी के वारिस हैं, और नबी का वारिस होता है वो तो कामिल होता है, क्योंकि तमाम अंबिया मर्द थे और हमारे पीर साहब ने निकाह न किया था, तो ये नाम मर्द हैं, ऐसा मुझे शुबा होता था। लेकिन जब आपने बताया कि पीर साहब के पास रंडियां आती है, तो पता चला, मालूम हुआ कि पीर कामिल है। देखो लिखा है, पीर कामिल है, इंजीन नहीं है। अब रहा ये सवाल, देखो रंडियों की बात, अब रहा ये कि रंडियां आती हैं, ये तो एक गुनाह है। गुनाह चाहे करे, लेकिन पीर साहब कामिल होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। अब रहा ये कि रंडियां आती हैं, ये एक गुनाह है, तो उस गुनाह से तौबा करके पाक साफ हो जाएंगे। जहां इस तरफ कहकर अल्लाह फिर नहीं कहा, उस तरफ साफ हो गए। जाने के रंडियों के साथ हरामखोरी करना, जना करना, ये कोई अहम बात नहीं है, ये तो मामूली बात है, ये तो गुनाह है। बस ये साफ अल्लाह फिर नहीं कहेंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन रंडियां आती थी और इनका कमाल है, तो अब बस यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काबिल पीर के मुरीद हैं। देवबंदियों के ऐसे तो पीर हुआ करते हैं, देवबंदियों के ऐसे पीर थे कि रंडियां भी ये कहकर जा चली गई कि ऐसे पीर के मुंह पर तो मैं पेशाब भी नहीं करती। लाइए तज़किरतुर रसीद जिल्द 2 सफ़ा 242।